أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم تحفظ یا استعاذہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ ہم پچھلے جمعوں پر ہم نے شیطان کے مختلف اطلاقات یعنی شیطان سے کیا کیا مراد اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی ہے۔ میں اسے اختصار کے ساتھ دہرا دیتا ہوں کہ شیطان کا لفظ بنیادی طور پر 3 طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کا اطلاق 3 طرح کا ہے۔ ایک تو یہ کہ شیطان سے مراد وہ خاص فرد ہے معروف جو سرکش ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جس نے انکار کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا۔ نام اس کا عزازیل تھا، پہلے امام الملائکہ تھا، توحید کا بہت بڑا پرچار تھا اور توحید پر کاربند تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جب اللہ نے حکم دیا تو اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ عزازیل نام تھا، تکبر اور انکار کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اس کا نام شیطان بن گیا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو جب خلیفہ منتخب فرمایا اور خلافت کے لیے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی تو اسے اپنا مرتبہ، وقار اور اپنا سٹیٹس ختم ہوتے نظر آیا تو وہ نہایت مایوس ہوا۔ اس وجہ سے اسے ابلیس کہتے ہیں۔ ابلیس کا معنی ہوتا ہے نہایت مایوس، جو نا امید ہو گیا، کیونکہ پہلے اسے قرب الہی حاصل تھا، مگر اللہ رب العزت نے آدم کو خلیفہ بنایا تو وہ مایوس ہو گیا۔ آدم کو سجدے سے انکار کیا تو سرکش ہوا اور شیطان کہلایا، اور اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے جب دھتکارا، باہر نکالا تو اس نے اجازت مانگی کہ مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں اور اپنے ساتھ ملاؤں، میں ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالوں۔ تو اس دن سے، اس وقت سے اس کا نام خناس بن گیا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والا۔ تو ایک تو یہ شیطان ہے۔ دوسرا ہم نے پڑھا کہ ہر وہ انسان اور ہر وہ جن جس کے اندر شیطانی صفات آ جائیں، اس انسان کو بھی اور اس جن کو بھی شیطان کہتے ہیں۔ کیوں کہ شیطان کی طرح اب وہ بھی متکبر، مغرور، شریک، فتنے اور فساد پیدا کرنے والا، لوگوں کو لڑانے والا، نفرت، بغض، حسد، اناد پیدا کرنے والی یہ جتنی بھی کبھی مذموم اور بری عادات ہیں، جس بھی انسان میں ہوں یا جن میں ہوں، اس فرد کو شیطان کہتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل
ایسی حرکت، ایسا قول یا ایسا فعل جو اللہ کی رحمت سے دور کر دے اور اللہ کے قرب سے دور کر دے، وہ عمل، وہ فعل، وہ قول، وہ حرکت، یہ سب کچھ بھی شیطان کہلاتا ہے۔ یعنی بندہ انسان ہے، عبادت گزار ہے، مگر کوئی ایسا کام کر بیٹھا یا کوئی ایسا کام، ایسی بات اس سے سرزد ہو گئی تو وہ بات اور وہ کام خود شیطان کہتا ہے۔ یہ تین ہیں بنیادی طور پر شیطان کی مرادیں۔ اب شیطان جو شر اور فتنہ اور فساد پیدا کرتا ہے لوگوں کے درمیان، اس کی پھر مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جسے قرآن نے کہا الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہم ڈالتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں ڈالتا ہے، نفرتیں ایک دوسرے کے خلاف پیدا کرتا ہے، بغض اور حسد کی کیفیات پیدا کرتا ہے، اور نتیجتاً شر اور فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے، اور یہ جو شر ہے، یہ فتنہ اور یہ فساد اور یہ وسوسے سیاسی طور پر بھی ہوتے ہیں، مذہبی طور پر بھی ہوتے ہیں، اخلاقی طور پر بھی ہوتے ہیں، خاندانی طور پر بھی ہوتے ہیں، قومی طور پر بھی ہوتے ہیں، علاقائی طور پر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف، جس طرح ہم ایک دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں کہ میری فلاں قوم ہے، اس کی فلاں قوم ہے، ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، وہ فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں یہ لڑائی جھگڑا ہو، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یہ سارے وسوسے کون ڈالتا ہے؟ اور اپنی برتری اور دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کی جتنی بھی خرابیاں اور برائیاں اور وہم ڈالتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسری صورت ہے جادو کی، جس طرح جادوگر جادو کرتے ہیں یا جادو کروانے والے ان کے پاس جاتے ہیں، اور میں نے پچھلے جمعہ پر عرض کر دیا تھا کہ یہ بھی کفر ہے، جادو کرنا اور جادوگر کے پاس جانا اور قسمت کے حال پوچھنے والوں کے پاس جانا، یہ میرے آقا نے فرمایا یہ کفر ہے۔ جب ان کے پاس جانا کفر ہے تو وہ لوگ جو جادوگر ہیں، یہ قسمت کا حال بتانے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود بخود کافر ہو گئے۔ جب ادھر جانا کفر ہے تو وہ خود جادوگر اور وہ عامل، وہ خود کافر کہلائے۔ تو ایک یہ صورت ہے شرک، جادو۔ ہمارے ہاں یہ بے انتہا پایا جاتا ہے، جتنی جہالت زیادہ ہوگی اتنا جادو کا کاروبار اور قسمت کے حال بتانے کا کاروبار زیادہ ہوتا ہے، جتنی جہالت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس جہالت کی وجہ سے لوگ ادھر جاتے ہیں، اور جو عیار اور مکار اور چالاک لوگ ہوتے ہیں وہ جاہلوں کی اس جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، منافع حاصل کرتے ہیں۔ تو جو بھی کوئی مریض ان کے پاس چلا جائے تو وہ کہتے ہیں تجھے جادو ہے، تجھے جن ہے، تجھ پر سایہ ہے، جنات ہیں، جنات کا سایہ ہے، آسیب ہے تجھے۔ حالانکہ ضروری نہیں کہ اس پر جنات کا سایہ ہو یا اس سے آسیب ہو یا اس پر جادو ہو، یہ ممکن بھی ہے، لیکن اتنی کثرت کے ساتھ نہیں ہوتا جتنا کہ ہم کثرت کے ساتھ اسے استعمال کرتے۔ اب ہر آدمی ظاہر ہے خوراک ناکارہ ہو گئی، کام سے ہم بیکار ہیں، انسانی جسم چاہے وہ جوان ہی کیوں نہیں، وہ کام کرنے کا عادی نہیں ہے، ذرا کام کیا ڈھیلا ہو گیا، ٹانگیں اکڑ گئی، جسم اکڑ گیا، درد ہونا شروع ہو گیا، بخار چڑھ گیا، تو ہم سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں جائے گا وہ بخار نہیں جائے گا، کہیں گے اچھا بھلا کام کرتا تھا، کسی نے جادو کر دیا، اب خام کا جادو کر دیا۔ تو اس طرح بھی جادو نہیں ہوتے کہ پتہ کیا بس یہ جادو ہو گیا،
تھک گئے, پہلے زندگی میں کام کرنے کی عادت نہیں تھی, آج کرنا پڑا, تھوڑا سا کر لیا, مسلسل 2-3 دن کر لیا, اب تھک گئے تو کہہ دیا کہ یہ جادو ہو گیا. اچھا پھر یہ ہے کہ ہماری عادتیں بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. ہر ایک کے بارے میں برا سوچنا, برا کہنا, برا کرنا ہمارا روزانہ کا معمول ہے. تو جب بندہ برا سوچتا ہے, برا کرتا ہے اور برائیوں میں نت پت رہتا ہے تو اللہ رب العزت نے مہلت دے رکھی ہے, اور جب وہ اس رسی کو کھینچتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے, اور جب وہ ہوتا ہے تو ہر کوئی اور وہ خود کہتا ہے کہ ہونا ہی تو ٹھیک بدلے رہے, اب پتہ نہیں کیا ہو گیا. بھئی وہ ہوا ہے جو اب تک ڈھیلی رسی تھی, پتا کو چھوڑے اور اسے دھاگا دیتے جائے تو وہ دور دور تک چلا جائے گا, مگر جب اسے جلدی سے لپیٹنے کی کوشش کریں گے دھاگا ٹوٹ جائے گا. بس اللہ رب العزت جب وہ لپیٹتا ہے نا رسی, پتنگ کی رسی, تو ہماری خواہشات نفس اور شیطانی ہوس کی جو ہماری ڈور چل رہی ہے اور پتنگ اڑا رہے ہیں, جب وہ کھینچتا ہے رسی کو, دھاگے کو, اور پھر ہم کہیں جھاڑیوں میں جا پھنستے ہیں مصیبتوں کی, تکالیف کی, آفات کی, مشکلات کی, تو ہم کہتے ہیں ہم پر جادو ہو گیا. تو یہ جادو ایسے نہیں ہوتا, یہ ہماری عادتیں ہوتی ہیں جو بدل کر اللہ رب العزت اکٹھی کر کے ہمیں دے دیتا ہے. کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثے دفعہ تک نہیں ہوتے. یہ جو حادثے ہوتے ہیں اچانک نہیں ہوتے, پیچھے بہت سارا کام ہوتا ہے. آپ نے بچوں نے کہانی پڑھی ہوئی ہے کہ وہ ایک شخص جو دودھ بیچتا تھا اور گائے رکھی ہوئی تھی, اس میں دودھ میں پانی ڈالتا تھا. ایک دن سیلاب آیا اور گائے کو بہا کر لے گیا, تو اس نے وہ افسوس کرنے لگا کہ یہ میری گائے تھی, میری روزی کا ذریعہ تھی, یہ کیا ہوا؟ تو کہنے والوں نے کہا یہ وہ پانی تھا جو تو آج تک اس کے دودھ میں ملا کر لوگوں کو دیتا. تو وہ دودھ میں ملایا ہوا پانی سیلاب بن کر آ گیا. اب آپ سوچیں کہ یہ کیا, وہ تو تھوڑا سا پانی ہوگا, یہ سیلاب. ہاں بھائی, آپ نے اپنی ہمت کے مطابق کیا, اللہ نے اپنی طاقت کے مطابق جواب دیا ہے. وہ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق بولتے ہیں. آپ جتنا کر سکتے تھے آپ نے اتنا کیا, اب اللہ جتنا کر سکتا ہے اس نے اتنا کیا, تو وہ اللہ بدلہ دیتا ہے. یہ شامت اعمال بھی ہوتی ہے, زندگی عیاشی میں گزر جائے اور اللہ جب رسی کھینچے اور مصیبتیں آ جائیں تو ہم کہتے ہیں ہم پر جادو ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, جادو نہیں ہوتا. وہ عادتیں اعمال جو کیے تھے ان اعمال کی وجہ سے اب اللہ رب العزت کی طرف سے مصیبت آ رہی ہے, مشکل آ رہی ہے, تکلیف آ رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے مگر اتنا کثرت سے بھی نہیں ہوتا ہے جادو. تو ہم جو بھی کام ہو فوراً جادو ہو گیا, فوراً جن چمٹ گئے, فوراً آسیب زدہ ہو گئے بندے. تو یہ جو جادو ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے, جادو کرنا ہو یا جادو کرانا ہو کسی پر, تو یہ بھی شیطانی طاقت ہے اور شیطانی شر ہے اور شر کی ایک صورت ہے. اور یہ دیکھیں ہم, یہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ کوئی علاقہ اس شر سے خالی ہے. ہر جگہ کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہے جو جادو کا کام کر رہا ہے اور لوگوں کو بس جادو اور ٹونا اور آسیب اور یہ جن بس یہ نکال دیتا ہے. تو یہ شر عام ہے ہمارے, یہ شیطان کے شر کی دوسری صورت. اور تیسری صورت کیا ہے کہ کچھ جن ہوتے ہیں, جن کیونکہ نظر نہیں آتے, تو کچھ جن تو اہل ایمان بھی ہوتے ہیں اور کچھ جن اہل کفر ہوتے ہیں, منافق بھی ہوتے ہیں, کافر بھی ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں. پھر جو مسلمان ہوتے ہیں ان میں فاسق بھی ہوتے ہیں, فاجر بھی ہوتے ہیں, منافق بھی ہوتے ہیں, جس طرح انسانوں میں ہوتا ہے. ہر انسان جو مسلمان ہے وہ نیک تو نہیں ہے, بدکار بھی ہے, گناہگار بھی ہے, روسیا بھی ہے, سودخور بھی ہے, فاسق بھی ہے, فاجر بھی ہے. تو
برے لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں میں، اس طرح انسانوں میں، اسی طرح جنوں میں بھی کچھ شریر اور فتنے اور فساد پیدا کرنے والے جن ہوتے ہیں۔ تو جو فاسق، فاجر، کافر اور منافق جن ہوتے ہیں اور شرارتی جن ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو مختلف طریقوں سے تکلیفیں دیتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں۔ یہ بھی شیطان کی ایک صورت ہے۔ تو اچھا جن جو ہوگا وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، چاہے وہ مسلمان اور چاہے کافر، فطرت کا اچھا جو ہے۔ اور جو فطرت کا شریر اور فاسق اور فاجر اور بدکار جن ہوگا، چاہے وہ مومن ہے چاہے کافر ہے، وہ تکلیف دیتا ہے۔ اس لیے تیسری صورت یہ ہے شیطان کی کہ جن جو شریر جن ہے، شرارتی جن ہے، وہ انسانوں کو مختلف طریقوں سے تکلیف دیتے ہیں، اور یہ بھی قرآن کی صورت میں ایسا ممکن ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کر دی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس جو ہوا جنہوں نے ہی کیا ہے، جو ہوا جادو ہی ہوا ہے اور کچھ نہیں، تو ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے مگر 99% جادو یا جن یا آسیر نہیں ہوتے، یہ عادتیں ہوتی ہیں بندے کی اپنی، اور ان میں زیادہ تر خواتین اس میں ہوتی ہیں، انہیں یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ان پر گھر کا، اولاد کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے، اس وجہ سے تو ان میں نسوانی بیماریاں ہوتی ہیں کئی حوالوں سے نسوانی بیماری، یعنی وہ اولاد دے رہی ہیں مگر برابر خوراک نہیں کھا رہے ہیں جس طرح کہ ہم نہیں دیتے، تو وہ جو خوراک کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جسم میں کہیں نہ کہیں اور دماغ میں کہیں نہ کہیں خلل پڑتا ہے، تو وہ جادو یا جن نہیں ہوتا، وہ بیچاری بھوکی مر رہی ہے، اسے وہ خوراک نہیں ملی جو اولاد کے لیے، اس کے جسم کے لیے ضروری تھی، اور ہم دیتے بھی نہیں ہیں، ہم دیتے بھی نہیں ہیں۔ گائیاں واسطے دسی ہوئی چھٹکے پڑھائے نہیں کہ وہ کرائیں پڑھائے ہیں، لیکن دنیا سے یہ خوراک کبھی ساری دھار پیڑی رکھی نہ نہیں دیتے، تو اس لیے عورتوں میں وہ جسمانی کمزوری ہوتی ہے پے در پے ولادت کی وجہ سے، اس مرحلے سے گزرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں، اس کے دماغ میں، اس کی سوچ میں ایک خلل آتا ہے، جسے ہم جادو کہہ کر پھر جادوگروں کے بعد بھاگتے رہتے ہیں۔ تو اس سے بھی تھوڑا بچنا چاہیے ہمیں۔ یہ تیسری صورت تھی، اور چوتھی صورت ہے کہ شیطان جو انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی، وہ ایسے طریقے سے انسان پر حملہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس پر ہم نے کچھ گفتگو پچھلے جمعہ پر کی تھی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا، اس کے شعور میں بھی وہ بات نہیں آتی، اور وہ کھیل اس کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے، سیاسی ہوگا، مذہبی ہوگا، خاندانی ہوگا، اور یہ دیکھیں کہ ہم اس طرح کی جتنے بھی فتنے ان میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، کسی کو سیاست کی شک ہوتا ہے تو وہ اس فتنے میں پھنسا ہوا ہے، کسی کو مذہب کی تھوڑی جان پہچان ہے تو وہ اس فتنے میں پھنسا ہوا ہے، تو یہ اور اپنے علاوہ باقی سب کو کافر کہے گا، مشرک اور بدعتی کہتا رہے گا، تو یہ بیماری بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، اور آپ سنتے نہیں ہیں کہ ہر مولوی سٹیج پر بیٹھ کہتا ہے جیسا میں ہوں ویسا کوئی دوسرا نہیں، ہر سیاستدان بیٹھ کر کہتا ہے جیسا میں ہوں ایسی خدمت کائنات میں کسی نے اپنے رعایا کی ہی نہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے۔ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے، اور شیطان ایک خاص طریقے سے لوگوں کو وہ برگلاتا ہے، اور انہیں باطل ہونے کے باوجود اسے کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ شیطان کہتا ہے تم حق پر، تم حق پر۔ اسی لیے جب پہلی جنگ بدر ہوئی تھی نا، تو شیطان نے کہا تم حق پر، تو نکلو ان کے مقابلے، وہ مقابلے میں نکلے اور اپنے آپ کو ایسا حق پر سمجھا کہ مکہ سے
مدینہ جا پہنچے 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، کیونکہ شیطان نے کہا تم حق پر ہو، وہ غلط لوگ ہیں۔ اب اپنے آپ کو اتنا سچا اور حق پر سمجھنے لگے کہ 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کہ وہ باطل ہے معاذ اللہ اور ہم حق پر ہیں، اور خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹ کر دعا کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور جو حق پر ہے اس کی مدد کر۔ یہ دعا مانگ کر گئے تھے، سمجھ آئے؟ یہ دعا سورہ اعراف میں، یہ دعا مانگ کر گئے کہ تو جانتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور جو حق پر ہے ان کی مدد کر۔ یہ مشرک کہہ رہے ہیں، یہ کافر کہہ رہے ہیں، جنہوں نے نبی کو اپنے شہر سے نکال دیا ہے، نبی جن کی وجہ سے ہجرت پر مجبور ہو گیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے یہاں سے چلتے جاؤ، مدینہ پہنچ گئے۔ تو یہ اتنا اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے کہ اس کے پیچھے مدینے پہنچ گئے۔ اور غزوہ بدر میں جب یہ مسمار ہوئے اور ذلیل ہوئے اور ہار گئے، تو اللہ رب العزت نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ لو ہم نے حق کو فتح دے دی، حق کو فتح۔ اللہ بھی صحیح جواب، بڑا خوبصورت اس نے جواب دیا ہے۔ اب الفاظ مجھے قرآن کی آیات کھولنی پڑے گی، پھر ادھر نکل جائیں گے، اس لیے میں اسے کھولتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ گھر سے نکلے تھے، میرے گھر سے دعا مانگ کر کے مولا تو جانتا ہے ہم حق پر ہیں، اور جو حق پر ہے اسے فتح نصیب فرما۔ اب محبوب ان سے کہہ دے کہ جو حق پر تھا میں نے اسے فتح دے دیے، اسے فتح دے دیے۔ اب دیکھیں کہ شیطان اس حق تک کہ جو باطل ہے سراسر باطل ہے اسے بھی کہتا ہے تو حق پر ہے، تو یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ وہ اسے بھی کہتا ہے کہ تو حق پر ہے، نکلا، اور پھر وہ اپنے آپ کو حق جان کر حق کی دعائیں مانگ کر باطل کے مقابلے میں نکلتا ہے، جو جسے وہ باطل سمجھتا ہے، حالانکہ وہ حق ہوتا ہے اور یہ باطل ہوتا ہے۔ تو یہ سارے فتنے ہم دیکھتے ہیں، آج کتنی جماعتیں ہیں، کتنے مسالے کے، کتنے مشارے بن گئے، اور ہر کوئی کہتا ہے میرے علاوہ کوئی ہے، مجھ جیسا کوئی نہیں، جیسا ہمارا مسلک ہے ایسا کوئی نہیں، جیسا ہمارا پیر ہے ایسا کوئی نہیں، جیسا ہمارا استاد ہے ایسا کوئی۔ ہر کوئی اپنے مقابلے میں کسی دوسرے کو کوئی مقام اور مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو جتنا باطل ہے وہ اتنا اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک صورت شر کی یہ ہے، اور یہ 5ویں صورت ہے، شر کی ایک صورت، شیطانی شر کی ایک صورت، وہ حسد اور رشک ہے، جسے قرآن نے کہا اور تعلیم دی ہمیں، اور نبی کو تعلیم دی، اور نبی کے ذریعے ہمیں تعلیم دی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے والوں کی شر سے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ حسد بھی ایک شر ہے، حسد بھی ایک شر ہے، اور اس سے بچنے کے لیے، اور یہ شیطان کی طرف سے، اور اس سے بچنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں تلقین بھی فرمائی، تعلیم بھی فرمائی، اور تاکید بھی فرمائی کہ حسد کرنے والوں کے شر سے بچو۔ یعنی حسد بھی ایک شر ہے، شیطان کی طرف سے ایک فتنہ ہے اور ایک شر ہے۔ اور حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کی جو آخری درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی کا کوئی اچھی حالت میں دیکھتا ہے تو وہ کڑتا ہے، جل جاتا ہے، اسے اندر آگ لگ جاتی ہے، اور وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اس سے وہ عظمت، وہ شان، وہ مرتبہ اس سے چھن جائے، اور اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کیونکہ وہ جلتا ہے۔ اسے ملے نہ ملے وہ کہتا ہے اس کی یہ شان اور یہ سٹیٹس، یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ جاہ و جلال، یہ عظمت و رفعت اس کی ختم ہوتا ہے، جلتا رہتا ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے، اور اس سے نچلا درجہ یہ ہے کہ کوشش تو نہیں کرتا مگر جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے۔ اور ایک تو نچلا درجہ ہے کہ وہ جلتا بھی نہیں مگر للچائی ہوئی شکل میں انداز میں اسے دیکھتا رہتا ہے۔ ایک تو ہے نا جلتا ہے اور جل کر اسے خراب کرنے
اور ختم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جلتا ہے مگر ختم کرنے کی کوشش میں نہیں لگا رہتا، اور تیسرا یہ ہے کہ جلتا تو نہیں ہے مگر اس کی اس حالت کو دیکھ کر اس کے اندر ایک لالچ، ایک طمع پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو جلتا ہے مگر اسے اس کے مقام کو گرانے کی کوشش نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہے کہ جلتا نہیں مگر لالچ رکھتا ہے اس مقام کا، تو یہ دونوں صورتیں حسد اور رشک کہلاتی ہیں۔ ان صورتوں میں بھی غیر محسوس طریقے سے اور اندیکھے طریقے سے دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی آپ کسی کی اچھی چیز کو ہم دیکھتے ہیں، بکریاں نظر لگی، گائیاں نظر لگی، جاتیاں نظر لگی، کوٹھیاں نظر لگی، کوٹھی پائی وہ درانا کر گئی، تو یہ ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اسے برائی کی نظر سے دیکھا ہو، مگر جب ہم دیکھتے ہیں تو غیر محسوس طریقے سے، جس غیر محسوس طریقے سے اسے نقصان ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں چلتا کہ کس نے حسد کیا، مگر محسود جو ہوتا ہے اسے نقصان پہنچتا ہے، اسے نقصان، اسے کہتے ہیں نظر بند، نظر بند۔ تو نظر بند ضروری نہیں کہ وہ پوری انداز یا پورے خیال سے پڑے، وہ اچھے انداز اور محبت اور پیار سے بھی پڑھ سکتی ہے، مگر نقصان دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ نقصان دونوں صورتوں میں، آپ کسی کو بری نظر سے دیکھیں تو بھی، حسد اور رشک کی بری نظر سے دیکھیں تو بھی، اور پیار کی نظر سے دیکھیں تو بھی نقصان بہرحال ہوتا ہے۔ میں نے شاید پچھلے جمعہ پر بھی کہا تھا کہ والدین کی نظر اولاد کو لگ جاتی ہے تو وہ بری نظر سے تو نہیں دیکھتے، لیکن نظر لگ جاتی ہے اپنے ہی جانور کو، اپنی ہی گاڑی کو، اپنے ہی مکان کو، اپنی ہی کسی پیاری چیز کو ہماری اپنی نظر لگ جاتی ہے، تو ہم نے بری نظر سے تو نہیں دیکھا، محبت سے دیکھا، پیار سے دیکھا، لگن سے دیکھا، مگر اس کے باوجود نظر لگ جاتی ہے۔ تو جس بھی صورت میں لگے یہ نظر بات ہے۔ ہم قرآن کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ قرآن اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ یوسف ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہاں مصر میں قید پڑا اور اناج سوائے عزیز مصر کے کسی کے پاس نہیں تھا، یہ بہت تفصیلی گفتگو ہے، میں ادھر نہیں جاتا، صرف میں اشارتاً وہاں پہنچنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں دانے ختم ہوئے اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، وہ 11 بیٹے تھے ان کے، سب نوجوان اور خوبصورت، نبی کی اولاد ہے، نوجوان بھی خوبصورت بھی، ایک ہی قد کاٹ کے تھے، بس 11 پھر تھے بھی، یا ایک دو بھی نہیں 11 تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، قد کاٹ والے ہیں، بندہ دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے، ایک ایک کو، یہاں ایک نہیں 11 جا رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں؟ 11، اور جا رہے ہیں مصر میں، اور مصر بھی حسن کا مرکز ہے، مصر بھی حسن کا مرکز ہے، مصر اللہ تعالیٰ نے قدرتی حسن وہاں رکھا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجنا چاہا اور بھیجنے لگے تو بیٹوں سے کہا، وقال، حضرت یعقوب نے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹوں، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے اندر داخل نہیں ہو۔ یہ نزاکت ہے، یہ کیا ہے؟ نزاکت ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے نظر لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ یارہ جڑی ایک ہی دروازے میں رک جائے، سونے کبرو جوان سواریوں پر بیٹھے ہوں اور اندر جا رہے ہوں، اور اندر نبوت کا فیض بھی موجود ہو اور حسن نبوت کی جھلک بھی وہاں نظر آئے، تو نظر تو لگنی ہے، نظر تو لگنی ہے۔ تو حضرت یعقوب کہتے ہیں، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، ایک دروازے سے داخل۔ اب یہ تدبیر بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ تدبیر ہے، ایک دروازے سے نہیں جانا۔ کیسے جانا ہے؟ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، مختلف دروازوں سے اندر جانا ہے، مختلف۔ یہ تدبیر، احتیاط بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ ہم اکثر جب کرتے ہیں کون ہی اللہ رکھے سی، اللہ بچے سی،
وہ بچاتا وہی ہے، رکھتا بھی وہی ہے، سنبھالتا بھی وہی ہے، مگر تدبیر بھی وہی بتاتا ہے، بچنے کی تدبیر بھی وہی بتاتا ہے۔ اور کس نے بتائی؟ یعقوب کو تدبیر اگلی آیت میں آ رہی ہے، اللہ نے بتائی ہے۔ ہیج مجھے نا نہیں تو اینا اللہ میں سیا نظر لگ میں سیا، اینا ہیج کر کے مجھ کہ اکیلے الگ الگ دروازے سے جانا ہے، اکٹھا 11 کے 11 ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، مختلف دروازوں سے اندر جانا۔ اور پھر بتایا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، یہ میری تدبیر ہے، نظر بد سے بچانے کے لیے میری تدبیر ہے۔ ہاں اللہ کی تقدیر غالب ہے۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کا جو فیصلہ ہے اور جو اس نے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تدبیر کے باوجود بھی ٹل نہیں سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ یہ بات ہم کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے، مگر یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ تدبیر بھی وہی بتاتا ہے، تدبیر بھی وہی بتاتا ہے کہ تسی اپنے نتیجے کے جاتیاں بڑا سنگار کے کہیں شکیں کر کے سرمی شروع پا کے سونے کپڑے پا کے کوڑے نہ لا کے ٹوٹ کو آپ پہ اللہ بجیسی، ایسے بھی اللہ تعالیٰ بجا تھا۔ یہ تقدیر غالب ہے، مگر اس نے کہا نکلنے سے پہلے کچھ سنبھل کر نکلنا ہے تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ تو تدبیر بتائی، اللہ نے نبی کو تدبیر بتائی، اور نبی اپنے اولاد کو بتا رہا ہے کہ اس طرح جانا ہے، ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے، یہ میری تدبیر ہے۔ باقی رہی اللہ کی تقدیر، تو وہ اللہ کی تقدیر ہے، اس پر میرا قبضہ نہیں ہے۔ وہ جیسا اللہ چاہے گا، اس نے تقدیر میں بچنا لکھا ہے، تدبیر کے بعد بچنا لکھا ہے تو بچا دے گا، تدبیر کے بعد بچنا، تدبیر سے پہلے نہیں۔ یہ ایک عقیدہ ہے کہ تدبیر کے بعد بچاتا ہے، تدبیر سے پہلے تقدیر اس نے لکھ دی ہے، تدبیر بھی اسی کی تقدیر ہے کہ وہ انداز سکھاتا ہے اس طرح بچو۔ تو اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، تقدیر اور حکم اللہ ہی کا ہے، اس نے جو لکھ دیا ہے وہ ٹل نہیں سکتا، مگر تدبیر بھی اسی کا حکم ہے۔ گل سمجھانے کی بات سمجھا رہے ہیں کہ تقدیر ٹل نہیں سکتی، مگر اس نے تدبیر کا حکم اس نے دے رکھا ہے کہ تدبیر کرنی ہے، تدبیر کرنی ہے۔ مثلا میں شاید پہلے بھی کہتا ہوں کہ اب ایک شخص کنویں میں چھلانگ لگا دے جان بوجھ کر، تو تقدیر ٹل سی دسو آسی بتا کے پر لکھی یہ پہ لکھی ایسے نہیں بنی تھی، اس نے کہا تدبیر کرو، احتیاط کرو، جاؤ گے تو گر جاؤ گے، آپ چھلانگ لگائی ہے تو گرنا ہے اور مرنا ہی ہے۔ تدبیر کا پہلے حکم دیتا ہے، تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، وہ غالب ہے تقدیر، مگر اللہ رب العزت اپنی تقدیر چلانے سے پہلے بندے کو حکم دیتا ہے کہ احتیاط تو نے کرنی، تدبیر سے کام تو نے لینا۔ اب فرمائے الحکم الا للہ۔ اب آگے دیکھیں، بعض لوگوں کو توکل اور بھروسہ اور باقی اللہ نے سمجھی ہوئی، یہ بڑا حیدہ ہوتا ہے، اللہ نے یہ مسئلہ بھی آگے کیا اور فرمایا علیہ توکل، بھروسہ اسی پر ہے، تدبیر پر بھروسہ، سمجھا رہی ہے؟ تدبیر پر بھروسہ نہیں، بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ کرنے والے بھروسہ ہر حال میں اسی پر کرتے ہیں، مگر تدبیر چھوڑ دے نہیں، تدبیر کرتے، تدبیر پر بھروسہ نہیں ہے، مگر تدبیر اس کا حکم ہے اور نبیوں کی سنت ہے تدبیر کرنی۔ تدبیر یہ مشکل تو بات نہیں ہو رہی، تدبیر کرنی، اور تدبیر توکل کے منافی نہیں ہے کہ آپ کو تدبیر کی دیتے سے مطلب میں بدوستے تو بھروسہ کوئی نہ ہوئے، اس کے بھروسہ ہے مشاہد بیٹھنے دیتا ہے کھلو رہا ہونا آپ کے مشاہد پر بیس تو گاڑی آئے گی، موٹر سائیکل آئے گا، کہیں نہ کہیں اگے ہاتھ کرے تو ماں چاہی کھڑ، تو بھروسہ اس پر ہے تو پھر وہ چاہ کرے،
اسباب ہے درمیان میں خوشام تک چھانے کے لیے، اور آپ کہتے ہیں میں تو متوکل آدمی ہوں، اللہ پر بھروسہ ہے، تو اللہ ایسے اندھے بھروسے اللہ رب العزت کے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں تدبیر کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے، اپنا منصوبہ بنانا ہے، ترتیب بنانی ہے، ہاں اس پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ مجھ پر رکھنا، یہ توکل۔ اب آگے دیکھیں، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور انہوں نے پھر وہی کیا، اسی طرح داخل ہوئی جس طرح ان کے باپ نے حضرت یعقوب نے انہیں حکم دیا تھا۔ پھر فرمایا مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، اس کی تقدیر سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ یہ تدبیر بھی اسی کی تقدیر میں ایک حصہ ہے۔ فرمایا الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضا، یہ یعقوب کی خواہش تھی سو اس نے یہ خواہش پوری کر دی۔ یہ خواہش تھی کہ جات کا نظر نہ لگے، یہ وکھرے وکھرے دروازے میں داخل تھی میں کہ کدھر نظر بد نہ لگ بجے، یہ ان کی خواہش تھی۔ اس خواہش کے لیے انہوں نے تدبیر کی، اس خواہش کے لیے انہوں نے تدبیر کی۔ اب اللہ رب العزت نے ذہن میں آتا ہے نا کہ جس نے پتہ پھر تقدیر اللہ کی غالب ہے تو پھر تدبیر کی ضرورت کیا؟ جب اللہ پر بھروسہ ہے تو پھر تدبیر کی اور احتیاط کی ضرورت کیا ہے؟ تو کیا یہ کوئی ایسے معاذ اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی ایسی لغو کام کر دیا ہے، بے مقصد کوئی کام کر دیا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام کر دیا ہے؟ تو اللہ نے خود جواب دیا کہ یعقوب آپ نہیں کیتا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، یہ تدبیر جو یعقوب نے اختیار کی وہ یوں ہی لا علمی میں اور اپنی خواہش نفس کے لیے اختیار نہیں کی، اس نے اس لیے اختیار کی کہ وہ صاحب علم تھا، ہم نے اسے خاص علم عطا کر رکھا۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی بغیر تدبیر کے اور احتیاط کے اور بلانے کے چلتا ہے یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اہل علم کا کام یہ ہے توکل اس پر رکھیں، اس کی تقدیر کو غالب سمجھیں، مگر احتیاط اور پلاننگ اور منصوبہ بندی کر کے چلیں جس بھی کام پر جانا ہے۔ اسی کئی بار انڈیا میں فصلیں گڈنے آیا یا کوئی گڈی گنے آیا کوئی کام کرنے آیا تو ذہن جانا مشورے لوگ دینے بھی یہ نہ کر یہ کر یہ نہ کر یہ کر، دس نو اللہ نے تو وہ دکان چھوڑی تو بات نقصان تھی رہا۔ تو بھائی یہ جو مشورہ تھا وہ مشورہ اللہ ہی کی تدبیر کی طرف سے تھا، وہ تدبیر بتا رہے تھے، مشورہ دے رہے تھے کہ یہ نہ کرو اس میں نقصان ہے اور یہ کرو اس میں فائدہ ہے۔ تو یہ ایک مشورہ تھا، یہ بھی ایک تدبیر ہے، یہ بھی ایک منصوبہ ہے، ایک پلاننگ ہے، اس کے مطابق چلنا تھا، مگر اپنی مرضی سے چلے اور کوئی اس کا دیکھا نہیں ہے معاملے کی گہرائی کو اور نقصان ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو سب کچھ کیا ہے کیوں کیا؟ یہ ان کی خواہش نفس نہ تھی، انہوں نے کوئی لغو اور بیکار بات نہیں کی، بلکہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، وہ صاحب علم تھے۔ اور پھر اگلی بات پھر کہا کہ وہ علم کہاں سے لیا انہوں نے؟ صاحب علم بھی تھے تو وہ علم کہاں سے لیا؟ دنیا کے کسی عالم سے، مفتی سے لیا، فتویٰ لیا؟ نہیں، اللہ فرما رہا ہے لما علمناہ، اور یہ علم کسی اور نے نہیں، ہم نے خود دیا تھا، یہ علم ہم نے خود دیا تھا۔ اور ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر ان باتوں کو اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی پیاری بات تھی جو میں نے صرف ایک آیت کی صورت میں آپ کو بتا دی۔ تو دوستان وقار، یہ نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب کے ذریعے ہمیں ایک طریقہ کار سمجھایا ہے کہ احتیاط اور تدبیر یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ نے حکم دیا، نبی نے سنت کے طور پر اسے استعمال کیا۔ اور پھر ایک بات حدیث میں آپ کو سنا دوں، پھر میرا دل ہے کہ میں اس سبجیکٹ کو پھر ختم کر دیں گے۔
یہ تحفظ کے حوالے سے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے. اب مفسرین نے اس پر بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، میں 2-4 منٹ آپ کے دے دیتا ہوں اسے موضوع کو ختم کرنے کے لیے. حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت بخاری نے اور مسلم نے اور اسی طرح کی احادیث ہیں کہ ان العین حق، یہ جو نظر لگتی ہے یہ حق ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ حضرت پر نظر سے نہیں لگی کہ وہم کرنے لانے لوگ، تو یہ وہم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ وہم نہیں، نظر کا لگنا وہم نہیں ہے، یہ حقیقت ہوتی ہے اور خود حضور فرما رہے ہیں یہ حقیقت ہے. اور پھر تفسیر ابن کثیر میں لکھا حضرت ابن کثیر نے کہ ذالک انہم کانوا ذوی جمال و حیۃ حسنۃ فخشی علیہم ان یصیبہم الناس بعیونہم فإن العین حق. حضرت یعقوب نے یہ اس لیے کیا کیوں کہ ان کے بیٹے بڑے خوبصورت تھے، چاہے وہ جمال کے مالک تھے، صاحب قد و قامت تھے، صاحب قوت تھے، حسین و جمیل اور قد کاٹ کے تھے، اور وہ ڈرتے تھے حضرت یعقوب کے کہیں لوگوں کی انہیں نظر نہ لگ جائے، نظر نہ لگ جائے. اور وہ فرماتے ہیں کہ فإن العین حق، کیونکہ نظر لگتی ہے برحق ہوتی ہے. تستنزل الفارس عن فرسی، اور یہ نظر اتنی سخت ہوتی ہے کہ گھڑ سوار کو گھوڑے سے نیچے گرا دیتی ہے. اور پھر اسی طرح معارف التنزیل میں امام بغوی نے لکھا ذالک انہ خاف علیہم العین، کیونکہ وہ نظر بد سے ڈرتے تھے، خوف تھا کہ انہیں نظر لگ نہ جائے. فامرهم ان يتفرقوا في دخولهم لئلا يصاب العين فإن العين حق وجاء في اثر ان العين تدخل الرجل قبرا. کہ انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ وہ نے ڈر تھا، خوف تھا کہ نظر نہ لگ جائے، اس لیے انہوں نے کہا الگ الگ دروازوں سے جانا ہے. کیوں کہ نظر لگ جاتی ہے لوگوں کی، اور نظر حق ہوتی ہے اور یہ زندہ آدمی کو قبر میں ڈال دیتی ہے. اور آگے اب ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک طریقہ بھی بتا رہا ہوں کہ نظر لگ جائے، چھوٹے بچوں کو جیسے لگ جاتی ہے کسی کی، تو اس کا طریقہ. اب جس نے برائی سے نظر کی ہے اس سے تو آپ ایسا کر نہیں سکتے. آپ کسی کی پیار سے بڑے چھوٹے کی نظر لگ گیا تو یہ اس وقت آپ استعمال کر سکتے. وہ کیا ہے؟ حدیث شریف سنا رہا ہوں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور امام نووی نے بھی اسے لکھا اور بہت سارے دیگر صحابہ سے بھی ہے. کہا کانا یمر العین فیتوضا ثم یغتسل منه المؤید، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، معمول تھا آقا کا کہ جب کسی کو نظر لگ جاتی اور جس کی نظر لگتی تو حضور اسے کہتے تو وضو کر. کیا کر؟ وضو کر. تو وہ جو وضو کرتا اور اس وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا تھا، وضو کے عبادت کی طرح جو پانی، وہ جو پانی ہوتا تھا جسے نظر لگتی تھی، حضور فرماتے تھے کہ اس پانی سے تو نہا لے، تیری نظر ختم ہو جائے. سمجھ آئی؟ ایک پہلا والی سٹوری ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ کی کسی حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے تو اس کا مطلب ہے گھر میں بچے اکثر آتے تھے جنہیں نظر لگ جاتی تھی، کیونکہ حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہے. تو حضرت عباس سے بھی ہے، حضرت عباس سے بھی، عبداللہ ابن عباس وہ بھی گھر کے بندے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ گھر میں بچے آتے ہوں گے نظر والے، دم کھلانے کے لیے آتے ہوں گے. کئی لوگ آتے ہیں بھائی دم کیوں کرانے ہو؟ تو حضور یہ آگے سورہ آخر میں سورہ فلق ہے، یہ ہے ہی دم. حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ آخری جو صورتیں دم کے لیے ہیں یہ قرآن کی صورتیں نہیں ہیں، حالانکہ یہ قرآن کی صورتیں ہیں مگر انہوں نے کہا یہ دم. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ایسا آتا معاملہ تو جس کی نظر لگتی تھی اسے کہتے تو وضو کر برتن میں، وہ پانی برتن میں گرتا اور اس پانی سے اسے نہلا دیتے جسے نظر لگتی تھی، جسے نظر لگ جاتی تھی. حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے حضور ہمیشہ نظر سے بچانے کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل عین لامہ ومن کل شیطان وہامہ، کہ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جو تمام کلمات سے تامہ کا مالک ہے، ہر ملامت کرنے والی نظر، ہر نظر بد سے اور ہر شیطان سے جو وسوسے ڈالتا ہے اس کے شر سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. یہ حضور کا دم تھا.
جو باقاعدگی سے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو کیا کرتے تھے. اور پھر حدیث میں دوسری روایت ہے کہ وہ فرمایا اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، کہ اے اللہ میں ہر تیری پناہ میں آتا ہوں اور تیرے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں وسوسہ تازی کرنے والے اور شیطان اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر کے شر سے. یہ حضور کی دعا ہوتی تھی اور یہ تب ہوتا تھا. یہ کیا ہوتا تھا؟ تو آپ میں سے اکثر کو یہ یاد ہوگا، تو حدیث میں آتا ہے. تو اسی طرح ایک لبید بن عاصم ایک شخص تھا، اس نے اور اس کے بیٹوں نے حضور پر جادو کر دیا. حضور پر بعض لوگ کہتے ہیں نا ہوا، بعض کہتے ہیں نہیں ہوا. آپ نے پتہ نہیں اس سے پہلے سنا ہوا بھی ہے کہ نہیں سنا، تو کچھ کہتے ہیں نہیں ہوا. حضور پر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر حضور ہمارے نزدیک بشر بھی ہیں، بشر بھی ہیں، تو بتاتا ہے بشریت حضور کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انہوں نے جادو کیا لبید بن عاصم اور اس کے بیٹوں نے، تو اللہ رب العزت نے حضور کو اس جادو کے اثر سے محفوظ رکھنے کے لیے سورۃ الفلق نازل فرمائی. سورۃ الفلق نازل فرمائی. تو اس لیے دوستان نے ہوگا اسے یہ کوئی جاہلانہ بات نہیں ہے، یہ کوئی جاہلانہ بات نہیں ہے. تو دم کرنا یا نظر بد سے بچنے کی اپنی تدبیر کرنا یہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. تو یہ ہم نے بنیادی طور پر شیطان کے شر سے بچنے کے لیے جو مختلف 3 غالباً جمعوں پر ہم نے یہ گفتگو کی ہے. ابھی اس میں کئی حکمتیں ہیں کہ شیطان کے شر سے کیوں بچنا چاہیے، کیوں بچنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات کا جو سٹیٹس ہے وہ باقی مخلوقات سے ہٹ کر ہے. اور بدقسمتی سے ہم نے اپنے اس سٹیٹس اور مقام اور مرتبے کو پہچانا نہیں ہے. مناسب ہوا تو میں انشاءاللہ العزیز وہ حکمتیں اگلے جمعہ پر بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت آخر شیطان سے بچنے کا ہمیں یہ طریقہ کیوں سکھا رہا ہے اور اس میں حکمت کیا ہے، کیوں سکھانا چاہتا ہے. تو مختصر سی بات یہ ہے کیوں کہ ہم اس کے پسندیدہ مخلوق ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور وہ چاہتا ہے اللہ کہ ہم اپنے سٹیٹس کو پہچانیں، اپنے سٹیٹس کو پہچانیں. اللہ رب العزت ہمیں شیطان کی ہر طرح کی شر سے جو محفوظ فرمائے. ہر شیطان جو انسانوں کے روپ میں ہے یا جنوں کے روپ میں ہے، اللہ رب العزت اس کے شر سے ہمیں مکمل طور پر محفوظ فرمائے اور نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے. اور نظر اگر لگ جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ ماشاءاللہ. نظر سے پہلے یعنی کسی کو دیکھتے ہیں پیار کی نظر سے تو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اگر نظر لگ جاتی ہے تو ایک تو وہ طریقہ ہے کہ حضور نے فرمایا بچے جب گھر میں نظر لگتی ہے تو پھر وضو کریں اور بچے کو اس پانی سے نہلا دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کی نظر بد سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سورہ فلق کا ورد ضرور کیا کریں. اور حدیث میں رات کو 3 بار پڑھ کر سورہ فلق ضرور سویا کریں تاکہ یہ جو جن یا آصف ہیں ان کے شر سے بھی محفوظ رہ سکیں. اللہ رب العزت ہمیں ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.